الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. علماء کرام نے درود پاک کے فضائل پر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور اس میں درود پاک کے 70 سے زائد فوائد بیان فرمائے. ان میں ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے اور آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرنے کا شرف پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی شے ہمارا ایمان ہے. آپ یقین کیجئے یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، مال و دولت کی فراوانی، لاکھوں کروڑوں روپے روزانہ کمانا، دنیا میں شہرت پانا اور شہرت کی بلندیوں کو پہنچ جانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ایمان کی دولت نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے تو پھر خواہ دنیا کا ایک کپڑے کا ٹکڑا اور ایک دھجی بھی پاس نہ ہو تب بھی دنیا کی سب سے بڑی دولت ضرور ہمارے پاس ہے. لیکن جیسے ہر دولت کو لوٹنے والے ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، لٹیرے بھی ہوتے ہیں، غاصب بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جب ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو اسے لوٹنے والے اور اس پر ڈکیتی کرنے والے بھی کم نہیں ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہر وہ شخص ہے کہ جو ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، جو ہمارا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں معاذ اللہ کفر میں دھکیلنا چاہتا ہے، جو ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے دینی عقائد کے بارے میں ہمیں وسوسے ڈالنا چاہتا ہے. ایسا ہر بندہ عام ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہے، عام چوروں سے بڑا چور ہے، عام غاصبوں سے بڑا غاصب ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو مجرم اور جو ڈاکو ہے وہ شیطان ہے. اور جو اس کا گینگ ہے، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے نیچے وہ افراد ہیں کہ جو دن رات ہمارے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایمان کے ڈاکوؤں کی کمی نہیں ہے. صبح ایک فتنہ اٹھتا ہے، شام کو دوسرا فتنہ ہوتا ہے. آج ایک فتنہ ہے، کل دوسرا فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے رات کے تاریک ٹکڑے ہیں اور فتنے آسمان سے برس رہے ہیں. آج کا زمانہ اسی کی ایک جھلک دکھاتا ہے. اخبار میں لکھنے والے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دین کی تعلیمات پہ تبرہ کرتے ہیں، وہ شراب نوشی کی ترغیب دیتے ہیں، وہ شراب کی ترغیب پر مضامین لکھتے ہیں، دین کی بنیادی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن کی تعلیم کی بات ہو تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. قرآن کی تعلیم کی بات کرنا ان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے. اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات کی بات کرنا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کر بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں لبرلزم کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ، جدیدیت کے نام پہ،
मॉडर्निज्म के नाम पे, रैशनलिज्म के नाम पे और इस तरह के बहुत से जाली उन्वान लेकर दानिशवरी का लेबल लगा के इस तरह मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए दिन रात ये डाकू मौजूद हैं। अखबारों में लिख रहे हैं, मैगजीन में लिख रहे हैं, वो फेसबुक पर मौजूद हैं, वो आपको दीगर ज़राए से मैसेजेस करने वाले हैं, वो किताबें लिखने वाले हैं, वो फिल्में बनाने वाले हैं, वो इस्लाम मुखालिफ ड्रामे बनाने वाले हैं, वो हया ख़त्म करने वाले काम करने वाले हैं और वो रंग बिरंगे टॉपिक्स छेड़ कर उस पर दुनिया भर के दीन दुश्मनों को बुलाकर दावत फ़िक्र और दावत गुफ्तगू देने वाले हैं। ये सब लोग हमारे ईमान के दुश्मन हैं, ये सब हमारे ईमान के पीछे हैं, कोई दानिस्ता और कोई नादानिस्ता। लिहाजा ईमान जैसी कीमती दौलत को कभी अपने हाथ से ना जाने दें, ना ऐसे लोगों को पढ़ें न सुने। आजकल जो वतीरा बना हुआ है कि जनाब जो चाहें पढ़ लें, जो चाहें सुन लें, फेसबुक पे जाके जिसका चाहें क्लिप देख लें, ऐसा नहीं है। हमारा दीन ऐसी खुली छूट हमें नहीं देता। हमारा दीन हमारा खैरखा है, वो हमारा ईमान बचाना चाहता है। हमारे कुरान ने, हमारे खुदा ने हमें पहले बता दिया कि ईमान क्या है। फरमाया मन अरादल आखिरता वसआलहा सायहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। फरमाया कि जिसने आखिरत का इरादा किया और उसके लिए ज़बरदस्त कोशिश की और हो ईमान वाला, तो उसकी कोशिश की कदर की जाएगी, उसके नेक आमाल की कदर की जाएगी, उसे बदला दिया जाएगा। आखिरत का इरादा भी है, आखिरत के लिए कोशिश भी है और वो कोशिश भी ज़बरदस्त कोशिश है। लेकिन खुदा ने शर्त क्या रखी है कि दुनिया में कोई भी अच्छा अमल किया, आखिरत में उसकी जज़ा तब मिलेगी वहुवा मुमिनुन, जब वो ईमान वाला होगा। ईमान नहीं तो सब अमाल बर्बाद है। लिहाजा दीगर जितने मर्जी नेक अमाल करते रहें और करने चाहिए और करने का हुक्म है, लेकिन ईमान बड़ा नाजुक मामला है। आज कोई साइंस के नाम पे दीन, ईमान, इस्लाम और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाता है, कोई किसी नाम से, कोई आज़ादी इजहार राय के नाम पे, कोई आज़ादी के नाम पे, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे और कोई किसी नाम से अखबारात भरे पड़े। अखबारात पढ़ते हैं, एक और ही दुनिया नज़र आती है। टीवी देखते हैं, उसमें प्रोग्राम करने वाले कुछ और ही बोली बोल रहे हैं। लिहाजा ईमान की फ़िक्र करें, ईमान की कदर करें। जो ईमान दुश्मन है, ना उन्हें सुने, ना उन्हें देखें, उनकी शक्ल तक ना देखें और अपने आप को दीनदार लोगों से जोड़ के रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे दावत इस्लामी है, जैसे उलमा अहले सुन्नत हैं, अपने आप को इनसे वाबस्ता रखेंगे तो ईमान बचा रहेगा। और अगर इधर उधर हर तरफ मुंह मारने की आदत रही तो किसी भी जगह ऐसा गलत मुंह पड़ेगा कि मुंह ही बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब सवालात की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपने सवालात हमें कमेंट के ज़रिए भेज रहे हैं। जमील अहमद भाई पूछ रहे हैं कि जो गोश्त का सदका परिंदों को दिया जाता है, चीलों वगैरह को, तो क्या ये देना जायज़ है या नाजायज़ है? किसी भी जी रूह को नफ़ा पहुंचाना सवाब का काम है। लिहाजा परिंदों को गोश्त खिलाएं या दाना खिलाएं। जो दाना खाने वाले हैं उनको दाना पेश कर दें, जैसे चिड़िया है, कबूतर है। जो गोश्त खाने वाले हैं उनके सामने गोश्त कर दिया तो इसका सवाब मिलेगा। हर जी रूह में अल्लाह ताला ने सवाब रखा है। अलबत्ता एक सूरत है कि जिससे मना किया गया है, वो ये है कि कोई ऐसी सूरत इख्तियार की जाए कि जो कुफ़ार का कोई मखसूस तरीका हो। जैसे कव्वों और चीलों की बाकायदा दावत की जाए, तो अब इनकी दावत करना ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। तो लिहाजा इस तरीके की बतौर ख़ास जो है वो ममानत होगी। इसके अलावा अगर खाने और पीने के लिए कुछ उनको पेश करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। हसन रज़ा भाई ये कह रहे हैं कि उल्टी चारपाई खड़ी करना गुनाह है। हमारे यहाँ इस तरह बाज़ लोग कहते हैं कि उल्टी चारपाई खड़ी ना करें।
بعض لوگ الٹی چارپائی کھڑی کرنے سے منع کرتے ہیں اور بعض رکھتے ہی الٹی چارپائی، یہ دونوں ہی غلط ہے۔ الٹی چارپائی کھڑے کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی مذمت ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی وعید ہے۔ اور جو بعض لوگ کچھ دنوں میں الٹی چارپائی اس لیے رکھتے ہیں کہ بھی آج کل الٹی چارپائی ہی رکھنی چاہیے، وہ بھی غلط ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ زبیر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فجر میں اتنا ہی ٹائم رہ گیا ہے، وقت ختم ہونے میں صرف 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، تو فجر کی سنتیں پڑھیں یا فرض؟ اگر صرف 2 رکعت ہی پڑھی جا سکتی ہے تو پھر وہ 2 رکعت فرض ہی پڑھے، کیونکہ سنتیں پڑھنے میں تو فجر کی نماز نکل جائے گی، فرض نکل جائیں گے، تو لہذا اب ضروری ہے کہ سنتیں ترک کر دیں اور فرض ادا کریں۔ اور یہ جو سنتیں رہ گئیں یہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ بعد اب ان کو پڑھ لیا جائے تو یہ امید ہے کہ اس کی جگہ پہ ہو جائیں گی۔ ذیشان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ قبر پر گھاس لگانا کیسا ہے؟ قبر پر گھاس لگانے میں حرج نہیں ہے۔ گھاس جو ہے، تر گھاس جو ہے، یہ تسبیح کرتی ہے اور تسبیح سے اس میت کو تسکین ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ پتھر بھی رکھ دیتے ہیں قبر کے اوپر۔ پتھر رکھنے کی تو جو ہے نا کوئی یوں کہہ لیں کہ معقول وجہ نہیں ہے کہ پتھر قبر کے اوپر رکھ دیا جائے۔ نشانی کے طور پہ کنارے پہ پتھر رکھ دے تو ٹھیک ہے، لیکن عین قبر کے اوپر پتھر رکھنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خود میت کے سینے پہ پتھر رکھنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عاطف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، کیونکہ قربانی ایک خاص عبادت کا نام ہے، یہ کوئی عام گوشت وغیرہ نہیں ہے۔ جب یہ عبادت ہے اور یہ عبادت ہے وحدہ لا شریک کی، تو لہذا وہ گوشت کہ جس کے ذریعے وحدہ لا شریک کی عبادت ادا کی جا رہی ہے، وہ اس خدا کے نہ ماننے والے کو، کسی کافر مشرک کو نہیں دیا جائے گا۔ عمران جٹ بھائی ہیں، کافی دفعہ یہ سوال پیش کر چکے ہیں کمنٹ میں، پوچھ رہے ہیں کہ بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے، ایک پورا پلان کرنا پڑتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو کوئی ہمیں پھونک مارے اور ہماری ساری غلط عادتیں ختم ہو جائیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے، مجھے کسی نے واقعہ بیان کیا، اہل سنت کے بہت عظیم عالم سید تراب الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک میرے دوست موجود تھے، تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور بس کوئی تعویذ دے دے کہ میں نمازی بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولانا بھائی صاحب، اگر تعویذ سے ہی نمازی بنانا ہوتا تو میں کافی سارے تعویذ لکھ کے ہیب ڈیم کے اندر نہ ڈال دیتا جا کے، تو ہب ڈیم کے اندر ڈال کے سارے پورے شہر کراچی کو ہی نمازی بنا دیا جائے۔ تو بھائی نمازی بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر کام تعویذ سے نہیں ہوتا۔ تعویذ سے جو کام ہیں وہ کیے جائیں جو تعویذ سے ہونے والے ہیں، اور جو اپنی کوشش اور محنت سے ہونے والے ہیں وہ اپنی کوشش اور محنت سے کیے جائیں۔ تو یہی معاملہ ہے عادات کے بدلنے کا۔ عادات بدلنا یوں تو ممکن ہے کہ کوئی صاحب نظر ولی ایسا تصرف کرے، ایسی نظر کرے کہ آدمی کے دل کی دنیا بدل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے اولیاء کرام دنیا میں کتنے ہیں اور کہاں ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی تعداد بہت کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے دعا کروائی جائے، تو دعا سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا فرمایا، یہ فرمایا کرو، عمل کرو، اچھے عمل کرو، حکم دیا کرنے کا۔ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے۔ قرآن نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت استعمال کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو کچھ بندے کو کرنا پڑتا ہے، بندہ تھوڑا سا کرتا ہے تو پھر خدا کی رحمت بہت زیادہ کرتی ہے۔ حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میری رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتی ہے، اور بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ کچھ بندہ بھی کرے۔ تو لہٰذا عادت کو بدلنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔
عادت کی جگہ پر دوسری عادت رکھنی پڑے گی. صرف عادت چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، ہاں اس عادت کا کوئی متبادل ہے تو اسے اختیار کیا جائے. دوسرے نمبر پہ جو عادت چھوڑنی ہے اس کی برائیاں لکھ لیں، جو عادت اپنانی ہے اس کی اچھائیاں لکھ لیں اور ان چیزوں کو پڑھتے رہیں. تیسرے نمبر پہ روزانہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں کہ میں نے یہ عادت چھوڑنی ہے، یہ اپنانی ہے. پھر اچھی عادت والوں کی صحبت اختیار کریں اور اس بری عادت والوں کی صحبت سے بچیں. اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، دینی اجتماعات کے اندر اور محافل کے اندر جانا شروع کریں. تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان کے قلب کی کیفیت بدلتی ہے، اور دل کی کیفیت بدلتی ہے تو پھر عادت بدلتی ہے. عبداللہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر اس کو جو پیسے رشتہ دار دے کر جاتے ہیں، کیا اسے والدین خرچ کر سکتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کا دار و مدار دینے والے اور رقم کی مقدار پر ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ بچے کو نہیں بلکہ بچے کے ماں یا باپ کو دیے جاتے ہیں. باپ کے رشتہ دار دیں گے تو وہ باپ کو دینا شمار کیا جائے گا، ماں کے رشتہ دار دیں گے تو وہ ماں کو دینا شمار کیا جائے گا، اور اکثر و بیشتر یہی صورت ہوتی ہے. اب بچے کی وہ چیزیں کہ جو بچے کے لیے ہی مخصوص ہیں، کہ اگر کوئی بچوں کے لیے پیمپر لے آیا، اب بچے کے لیے پیمپر ہوں گے تو وہ بچے ہی کے شمار کیے جائیں گے. اسی طرح اس کے لیے چھوٹے سے جو سوٹ ہوتے ہیں وہ لے آئے تو وہ اسی کا شمار ہوگا. تو لہٰذا اکثر و بیشتر جو عرف اور جو رواج ہے اس کو دیکھا جائے گا. اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ موسٹلی جو اس طرح کی رقمیں ہوتی ہیں یہ بچے کے ماں یا باپ ہی کو دی جاتی ہیں. مجاہد خان ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز با جماعت کی امامت کروانے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے؟ نماز با جماعت کی امامت کے لیے صحیح قرآن پڑھنے والا ہونا ضروری ہے، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. جو بندہ صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے، خواہ اسے ایک ہی صورت آتی ہے تو وہ امامت کر سکتا ہے، جبکہ دیگر شرائط امامت پائی جائیں. اسماعیل اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر سورت پڑھتے پڑھتے بھول جائیں تو اب کیا کریں؟ نماز میں سورت پڑھتے پڑھتے بھول جائیں تو اگر تو اس سے میرا سورہ فاتحہ ہے تو پھر تو بہرحال اس کو کوشش کر کے یاد ہی کریں گے، اور اگر یاد نہیں آئی اور اسے چھوڑ کے اگلی صورت ملا لی اور نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا مکمل پڑھنا ہی واجب تھا. جب وہ نہیں پڑھی بھول کر تو اب ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو کریں گے. اور اگر سورہ فاتحہ تو پڑھ لی اور اس کے بعد صورت بھول گئے تو ایسی صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ اگر تو بقدر واجب قرات کر چکے، بقدر واجب قرات کر چکے تو اب ایسی صورت کے اندر تو رکوع میں چلے جائیں. اور اگر چند الفاظ پڑھے اور بھول گئے تو ایسی صورت میں موو ہو جائیں دوسری صورت کی طرف. مثال کے طور پہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اب اس کے 2 لفظ پڑھے اور بھول گئے اور آگے یاد نہیں آ رہا تو کوئی اس سے اگلی صورت پڑھ لے، قل ھو اللہ شریف پڑھ لے، تو یوں اگلی صورت کی طرف شفٹ ہو جائے اور وہ مکمل کر کے نماز پڑھ لیں. عبدالحسان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ممالک میں مزدوری کرتے ہیں تو کیا ان پر قربانی واجب ہوگی مزدور پر؟ مزدور کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ مزدور پر قربانی ہے یا نہیں ہے. اس کا تعلق تو صاحب نصاب ہونے یا نہ ہونے سے ہوتا ہے. مزدور آدمی بھی اگر صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا مال تجارت یا زائد ضرورت سامان وغیرہ کا مالک ہے تو اس پر قربانی ہو جائے گی. اور اگر سیٹ بھی ہے لیکن ان دنوں میں بالکل ہی نیچے آیا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا، تو اس کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ اگر بیرون ملک ہے اور وہاں مسافر ہے، یعنی کہ مسافر سے مراد ہے کہ 15 دن کی نیت سے کسی ایک جگہ اس کا قیام نہیں ہے، 14 دن سے زائد کی نیت سے اس کا کس جگہ قیام نہیں ہے، تو مقیم ہے، مسافر ہے تو اب اس پر قربانی نہیں ہوگی. مقیم ہے تو پھر اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی. بہت سارے لوگ حوصلہ افزائی والے میسیجز کر رہے ہیں. محمد معراج بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت معلوماتی سلسلہ ہے. عبدالصمد بھائی بھی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات آپ دے رہے ہیں. محمد جمیل بھائی ہیں، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام قبول کریں. وعلیکم السلام. اکرام چودھری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے دعا کی مدنی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عاشق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا درود پاک چلتے پھرتے راستے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ درود پاک چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، صرف ایسی جگہ نہ پڑھا جائے کہ جہاں قریب میں گندگی ہو، جیسے گلی سے گزر رہے ہیں اور کسی جگہ پر گٹر کا پانی کھڑا ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے نہ پڑھے، وہاں خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ پاک جگہ ہے تو وہاں پر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ غلام فرید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب نماز تہجد کی نیت بتاتے ہیں۔ نماز تہجد کی نیت مثال کے طور پہ اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بھی تہجد ہو جائے گی، اور 2 کی جگہ 2 کرتے یا 4 کر کے 12 پڑھ لیں تو بھی تہجد ہو جائے گی۔ نیت یوں کریں گے، اگر 2 رکعت ہے تو 2 رکعت نماز نفل تہجد، اس کے بعد آگے وہی اللہ تعالیٰ کے لیے مترف قبلہ شریف کے، اور اگر 4 رکعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ نیت کر لیں گے کہ 4 رکعت نماز تہجد۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی کہ میرے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے تو مجھ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ صرف 2 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ اصلاً زائدہ ضرورت نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ کوئی زائدہ ضرورت سامان ہو تو پھر قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، کیونکہ عام طور پہ اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، کوئی خاتون ہے جس کے پاس 2 تولے سونا ہے، تو اس کے پاس اس کے لباس کی صورت میں، اس کے استعمالی اشیاء کی صورت میں زائدہ ضرورت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل ایسا شاید و باید ہی کوئی خاتون ملے گی کہ جس کا 1-2 جوڑے گرمیوں کے ہوں اور 1-2 جوڑے سردیوں کے ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر گرمیوں کے بھی 10-12 جوڑے، سردیوں کے بھی 10-12 جوڑے، اتنے جوڑے ہونا جو ہے یہ بہرحال فی نفسی ہی زائد از ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو آرائش و زیبائش کا سامان ہوتا ہے یا جو گھر میں برتن ہوتے ہیں تو بعض جسٹ ڈیکوریشن ہی ہوتی ہے، کبھی بھی استعمال نہیں کیے جاتے، تو وہ زائدہ ضرورت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صورت ویسے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر بہرحال ایسا ہو تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ علامہ محمد مجاہد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچے کو معصوم کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بچے کو معصوم کہہ سکتے ہیں۔ معصوم کا مطلب جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ جو انبیاء کے لیے یا فرشتوں کے لیے ہے۔ معصوم سے مراد یہی ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ شرارت نہیں کرتا اس کو کہا جاتا کہ یار بڑا معصوم بچہ ہے، مراد یہ کہ شور شرابہ چیختا چلاتا یہ نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بچہ پورے محلے کا جینا تنگ کر دے اس کو بولا جائے بڑا معصوم بچہ ہے یار، ایسا نہیں ہوتا، اس کو تو عام طور پہ کچھ اور ہی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا معصوم عام طور پہ عرف کے اندر اس بچے کے لیے بولا جاتا ہے کہ بڑا شریف، سلجھا ہوا، سدھرا ہوا اور بڑا آرام سے بیٹھنے والا، کسی کو نہ مارنے والا، برا نہ کہنے والا، اچھی عادات، اچھی خصلتوں والا، ایسا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بچے کو معصوم کہنے میں حرج نہیں ہے۔ ارسلان اتاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں درس نظامی کے 2 سال میں پڑھ رہا ہوں، کوئی متعلقہ کتاب بتا دیں اچھی سی جو مطالعے میں رہے۔ 2 سال کے اندر تو 2 سال کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ متعلقہ کتاب اس میں کیا پڑھی جائے گی؟ ہاں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کتاب کہ جو عمل کا جذبہ پیدا کرنے والی ہو یا علم کا شوق پیدا کرنے والی ہو، یہ پڑھتے رہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے راہ علم۔ راہ علم وہ کتاب ہے کہ جس میں علم کے آداب، علم کے لیے محنت کرنا، اس کا بیان ہے۔ اسی طرح علم و حکمت کے مدنی پھول غالباً 150 یا 160 کر کے ہیں، تو وہ کتاب بھی ایک بڑی ترغیبی بھی ہے اور بڑا اس میں مزہ بھی آتا ہے اور بڑی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے امام اعظم کی وصیتیں، تو امام اعظم نے امام ابو یوسف کو وصیتیں کی تھی، وہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے ایھا الولد، اس میں بھی آپ نے ایک طالب علم کو نصیحتیں کی۔ تو اگر یہ والی کتابیں اور اس طرح کی کتابیں یہ مطالعے میں رکھی جائیں تو اس سے پڑھنے کا طریقہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے، جذبہ بھی ملتا رہتا ہے اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ محسن علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے
آمین۔ سجاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہتر معلومات آپ نے میرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ وقار بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ظاہر سبحان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سبحان نام رکھنا کیسا ہے؟ سبحان نام رکھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سبحان نہیں کہہ سکتے، عبد السبحان کہیں گے۔ کسی کا نام رکھنا ہے تو عبد السبحان یا فضل سبحان یہ رکھیں گے، عبد السبحان یا فضل سبحان، یا سبحانی کر دیں۔ جیسے ربانی ہوتا ہے تو سبحانی کا مطلب ہوگا سبحان والا، یعنی اللہ والا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن لفظ سبحان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں بولی جا سکتی۔ جیسے لفظ رحمان ہے، رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہیں گے، بندہ رحمان کہیں گے، رحمان نہیں کہیں گے۔ رحمان نام رکھنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح سبحان نام رکھنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح قیوم نام رکھنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح خالق یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح رازق یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ رزاق یہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو لہذا ان تمام ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ ہونا چاہیے، عبد القیوم، عبد السبحان، عبد الرحمن، عبد الصمد، اور باقی جو میں نے الفاظ عرض کیے ہیں ان سب کے ساتھ عبد کا لفظ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے نام رکھے جا چکے ہیں وہ کیا کریں؟ جن لوگوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں وہ اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو تبدیل بھی کریں۔ نام رکھنے، اس نام سے ایک تو وہ لوگ توبہ کریں گے جنہوں نے نام رکھا، جیسے ماں باپ۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ توبہ کریں گے جنہوں نے یہ پکارا، خواہ وہ اہل محلہ ہیں یا رشتہ دار ہیں، لہذا وہ بھی اس سے توبہ کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کا یہ نام رکھا ہوا ہے وہ اس کو تبدیل کرے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی احمق انسان اگر وہ اپنا نام اللہ رکھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بندہ اپنا نام اللہ رکھ لے تو کیا اس کو اللہ کہہ کے پکاریں گے؟ یا کوئی بندہ اپنا نام رب رکھ لے تو اس کو کیا بولیں گے؟ رب نہیں۔ تو جیسے لفظ اللہ اللہ کے ساتھ خاص، لفظ رب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح خالق، رازق، رزاق، قیوم، قدوس، رحمان، سبحان، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ عبد القادر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا ابروؤں کے بال چھوٹے کرنا یا ان کی سیٹنگ کروانا کیسا ہے؟ عبد القادر، یہ ابروؤں کے بال عورتوں کا ترشوانا، چھوٹے کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ابروؤں کے بالوں کی جو بناوٹ خوبصورتی کے لیے کی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل عورتیں کرواتی ہیں بیوٹی پارلر میں جا کے یا بیوٹی پارلر والی کو گھر بلا کے یا کسی اور طریقے سے، تو بہرحال یہ طریقہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ خوبصورتی کے لیے یوں ابروؤں میں چھیڑ خانی کرنا، ترشوانا، کٹوانا یا کاٹنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے ابرو بہت بڑے بڑے اور بھدے ہیں کہ دیکھنے سے ایک قسم کی وحشت ہوتی کہ یار کتنے یہ عجیب گجلک سے برے سے لگ رہے، تو اب اس کو تھوڑا تھوڑا ترشوا لے کہ جس سے وہ جو بدنمائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بیوٹی کے لیے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک سیف الرحمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ شعر عجب سال ہے ایک پل بھی نہیں سکون، لکھ لکھ کر تھک گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا کیسا؟ اس میں کوئی ایسا خاص حرج تو نہیں ہے، شکوے کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک تو شکوے کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بے صبری کے طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ بے صبری کے طور پہ بندہ بولے یار اتنے صدمے، اتنی پریشانیاں، تو یہ پریشانیوں کا اظہار اور بیان جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ماحول میں، کسی خاص سیاق کے اندر یہ بات کہی جائے تو اس کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ احمد علی خان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سری نمازوں میں بھی قرات نہیں کرنی؟ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں کے اندر قراءت نہیں کی جائے گی، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ اس کے بعد کوئی
सूरत पढ़ेंगे, कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयत मुबारक है, वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए तो खूब तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और हदीस मुबारक है मुस्लिम शरीफ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़रअल इमामु फ़अनसितू, जब इमाम किराअत करे, कुरान पढ़े तो तुम खामोश रहो। तो लिहाजा जब इमाम किराअत करेगा, खा वो सूरह फातिहा है या वो कोई और है, तो उस वक्त मुक्तदी खामोशी इख्तियार करेंगे। अज़हर महमूद भाई पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ज़ौजैन के हुकूक और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मालूमात मिल सके? इसमें मकतबतुल मदीना की गालिबन किताब है इस बारे में, हुकूक के ऊपर ही है, ज़ौजैन के बारे में, और निगरान शूरा का इस पर एक सिलसिला भी है, उसका भी गालिबन रिसाला मौजूद है। मुझे नाम एग्जैक्ट उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहरहाल मौजूद है, उसका मुताला कर लें। और निगरान शूरा का एक सिलसिला हुआ करता था, कैसा होना चाहिए, उसमें था बाप को कैसा होना चाहिए, बेटे को कैसा होना चाहिए, बेटी को कैसा होना चाहिए। तो ये सिलसिला जो है ये भी दावत इस्लामी की वेबसाइट पे मौजूद होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके सुन लिया जाए। मैंने निगरानी शूरा से कई मरतबा कहा है कि आपका जो ये सिलसिला है कैसा होना चाहिए, इसे बतौर ख़ास जो है ना कंपोज करवा के किताबी शक्ल दे के इसको पब्लिश करें, क्योंकि उसमें तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी के मुतालिक एक आइडियल मौजूद है। बाप कैसा हो, ताजिर कैसा हो, सेठ कैसा हो, मुलाजिम कैसा हो, बेटा कैसी हो, बेटी कैसी हो, भाई कैसा हो, बहन कैसी हो, माँ कैसी हो, बाप कैसा हो, बहू कैसी हो, नंद कैसी हो, सास कैसी हो। तो ये यूँ कह लें कि ये जो हमारी ज़िंदगी है इसके सारे ही उमूर उसके अंदर मौजूद हैं। अली अकबर भाई हैं पूछ रहे हैं कि बिना सींग वाली बकरी की कुर्बानी जायज़ है? सींग का होना जो है ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी बकरी या बकरे या भेड़ या गाय के सींग ना हो, पैदाइशी ना हो, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, जबकि उम्र वगैरह उसकी ठीक और बकिया शर्तें पाई जाएं। और अगर सींग थे और टूट गए तो टूटने के बाद भी अगर उसके दिमाग में ज़ख़म नहीं है और वो मुंदमिल हो चुका है या ज़ख़म इतना हुआ ही नहीं था, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अनम जहांगीर हैं पूछ रही हैं कि क्या औरतें बाल कटवा सकती हैं, मतलब लंबे हो गए तो कितने छोटे करवा सकती हैं? औरतें सिर्फ इतना किया करें कि अगर उनके बाल लंबे हो जाएं और जो बालों की नोकें हैं वो जैसे उसके मुंह निकल आते हैं, डबल निकल आती हैं, तो सिर्फ उतना मामूली सा जो है उसको तराश लिया करें, वैसे औरतें बाल ना कटवाएं। जैन भाई हैं कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जूते पहनकर तिलावत की जा सकती है? जूते पाक हैं, नापाकी उस पर नहीं लगी हुई, तो फिर उन्हें पहनकर तिलावत करने में बिल्कुल कोई हरज नहीं है। और अगर नापाकी लगी है तो फिर अदब का तकाजा ये है कि ऐसी हालत में तिलावत ना की जाए। मुनीब फातिमा है पूछ रही हैं कि अगर कोई नाजायज़ सताए तो उन्हें बद्दुआएं दी जा सकती हैं? जालिम के लिए बद्दुआ करने की शरअन इजाज़त है, जालिम से बदला लेने की भी इजाज़त है। कुरान ने फरमाया फ़मन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम उस पर उतनी ही ज़्यादती कर सकते हो जितनी उसने तुम पर की है। तो लिहाजा जब बदला लेने की इजाज़त है, जबकि वो जायज़ सूरत बनती हो, तो बद्दुआ करने की भी इजाज़त है। लेकिन लाज़मी बात है कि मुआफ़ कर देना बहरहाल अफजल है। कुरान मजीद में फरमाया वलमन सबरा व गफ़रा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, तो जिसने सब्र किया और मुआफ़ कर दिया तो बेशक ये हिम्मत वाले कामों में से है। मोहम्मद अय्याज हैं यूपी हिंद से, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अगर किसी ने सजदा साहब के लिए अत्तहियात के बाद दोनों तरफ सलाम फेर दिया, उसने सजदा साहब करना था, तो अब क्या करेगा? सजदा साहब के लिए सलाम फेरा और एक तरफ की बजाय दोनों तरफ ही सलाम फेर दिया, तो अब वो मज़ीद कुछ ना करे, वो अपना सजदा जो सजदे हैं दो वो कर ले और उसके बाद दोबारा वही अत्तहियात मुकम्मल करके सलाम फेर ले। शादाब भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा माल जिसकी ज़कात अदा नहीं की थी, तो क्या उस माल से कुर्बानी कर सकते हैं?
جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس سے قربانی تو کر سکتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ ذمے پر لازم ہے تو پھر وہ زکوٰۃ بھی ضرور ادا کی جائے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، قربانی کا مرتبہ زکوٰۃ سے نیچے ہے۔ تو جو بڑا کام ہے وہ نہ کیا جائے اور اسے چھوٹا کام کر لیا جائے، یہ عجیب ہے۔ قربانی بھی کرے کہ وہ واجب ہے، اس کا ترک نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ میں زکوٰۃ بھی لازمی طور پہ ادا کرے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ کالے بال، سفید بال ہو گئے، اب انہیں کالے کرنے کے لیے ٹوٹکا وغیرہ کر سکتی ہیں؟ ٹوٹکے سے مراد اگر تو یہ ہے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز کہ جس کے اثر سے بال سیاہ نکلنا شروع ہو جائیں تو یہ تو کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ، یعنی یہ ٹوٹکا نہیں بتا رہا، ویسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے دماغی طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، اور اس سے نکلنے والے بالوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ سیاہ بال نکلنے کی صورت ہو، تو ایسے طریقے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کوئی دوائی کھائی کہ جس سے بال سیاہ نکلے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خارجی طور پہ کہ باہر سے ان پہ رنگ کر کے ان کو کالا کیا جائے، یہ جائز نہیں۔ ملک صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی ملک میں ہوں جہاں ابھی قربانی کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کی اجازت قربانی کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی ایسی جگہ پیسے بھجوا دیں کہ جہاں پر قربانی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر اس کی طرف سے اگر قربانی ہو گئی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ آن لائن یہ حصہ لے سکتے ہیں قربانی میں؟ آن لائن حصہ لے سکتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کا پورا سیٹ اپ ہے۔ دعوت اسلامی کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کو تنظیمیں مل جائیں گی، سنی تنظیمیں مل جائیں گی کہ جس کے اندر آپ پیسے دے سکتے ہیں، تو وہاں دے دیے جائیں۔ خالد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑا جانور ہے اور اس میں صرف 3 لوگوں کے حصے ہیں، تو کیا یہ قربانی درست ہوگی کہ 3 ہی حصے ہیں؟ بڑا جانور ہے اور بڑا جانور ہے، اس کے اندر صرف 3 لوگوں کی حصے داری۔ ٹھیک ہے، یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کو شبہ کیا ہوتا ہے وہ میں پہلے بتا دوں۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جناب قربانی میں ہر حصہ پورا ہونا چاہیے۔ اب اگر 3 لوگوں نے حصہ ڈالا تو 3 لوگوں کے 2 تو ویسے حصے ہو گئے، 2 2 2 6۔ جو 7واں حصہ ہے اس کے پھر 3 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ 1 2 3 کے ہوئے، تو گویا ایک حصہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ شک یہاں پر ہوتا ہے، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے کا حصہ 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1 سے زیادہ ہو جائے، 1.5 کر کے ہو جائے، 2.5 کر کے ہو جائے، 3.5 کر کے ہو جائے، اس میں حرج نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پر ہے کہ جہاں مثال کے طور پہ 7 بندے شرکت کریں، ان میں 5 بندوں کا 1 حصہ، 6 بندے کا 1.5 حصہ اور 7ویں کا آدھا حصہ۔ یہ 7ویں کا جو آدھا حصہ ہے اس کی وجہ سے یہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے سوالات بھی پڑھے جا رہے ہیں، مفتی صاحب جوابات بھی دے رہے ہیں۔ آپ کے مزید سوالات انشاءاللہ شامل کریں گے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس لائیو کو آگے شیئر بھی کریں اپنی ٹائم لائنز پر، گروپس میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور مفتی صاحب کا جو پیج ہے یہ آفیشیل فیس بک پیج، اس کو بھی لائک کریں، اس کی پوسٹیں بھی شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت پھیلانے کا ثواب انشاءاللہ ہاتھ آئے گا۔ محمد افضل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل جیولری جو ہے یہ عورتوں کے لیے کیوں جائز ہے؟ آرٹیفیشل جیولری عورتوں کے لیے اس لیے جائز ہے کہ اس کی ممانعت پر کوئی واضح صریح حدیث یا آیت نہیں ہے۔ جو ممانعت ہے وہ ہے مردوں کے بارے میں۔ آرٹیفیشل جیولری یعنی مردوں کے لیے چاندی کی صرف اجازت ہے جو انگوٹھی کے طور پہ ہے اور مخصوص وزن کی۔ اس سے ہٹ کر جو ممانعت ہے کہ ایک مرد نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سرکار نے منع کر دیا، پھر اس نے تانبے کی پہنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اس نے لوہے کی پہنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تو جو ممانعت حدیث سے ثابت ہے وہ مرد کے لیے سونا تو ویسے ہی منع ہے انگوٹھی کے طور پہ، لوہا اور پیتل یہ مرد کے لیے حدیث ہے، عورتوں کے لیے ایسی حدیث نہیں ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے قیاس کیا عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جیولری کو مردوں کی ممانعت پر، لہٰذا مردوں کے بارے میں نص ہے اور عورتوں کے لیے قیاس۔ ٹھیک ہے، اب ہو گیا ایک مسئلہ۔
اب حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کسی شے میں تعامل یا عموم بلوا ہو جائے تو عموم بلوا کی وجہ سے نص کے اندر تو تبدیلی نہیں آتی، لیکن نص پر جن چیزوں کو قیاس کیا ہوتا ہے وہاں پر عرف و تعامل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مرد پوری دنیا کی بھی اگر لوہے اور تانبے کی انگوٹھی پہننا شروع کر دے تب بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں صریح حدیث ہے۔ عورتوں کے لیے قیاس تھا، اور عورتوں کا آرٹیفیشل جولری پہننا یہ عموم بلوا میں داخل ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، یا کم از کم پاکستان کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو ہے نا وہ بڑی کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہے، اور دنیا بھر میں بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا جہاں صرف قیاس کیا گیا تھا وہاں پر تعامل اور عرف کی وجہ سے اجازت دے دی گئی۔ اصغر خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت یعنی کہ ان کے زمانے میں اسلام تھا مذہب یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام ہی دین تھا، کیونکہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام۔ تو لہذا ہر نبی کا دین دین اسلام تھا، ہر نبی کا دین دین اسلام تھا، اور وہ دین اسلام نبی پاک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، جس پر آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو لہذا ہر نبی کا دین دین اسلام ہی تھا۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات بھی اسی کے اوپر موجود ہیں، وہ ذرا پھر تفصیلی جواب ہو جائے گا۔ اس پر علامہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ہے کہ تمام نبیوں کا دین دین اسلام تھا۔ اس پر ایک رسالہ بھی ہے۔ ہمارے دارالافتاء کے ایک ہمارے عالم دین نے اس رسالے کا ترجمہ بھی کیا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ مارکیٹ میں بھی آ جائے گا۔ عبدالرزاق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پلاٹ کی فائل فروخت کرنا، ابھی کوئی جگہ پر نہ دیکھی ہے نہ قبضہ ملا ہے، بس فائل مکمل ہو گئی۔ دیکھیں، فائل بیچنا جو ہے نا اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ جگہ موجود ہے، اس کا تعین ہو چکا ہے، ایلوکیشن ہو چکی ہے، اور اب اس کی فائل کو آگے بیچ دیا۔ اس کے بارے میں تو علماء نے جواز کی صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک جو ہے وہ یعنی کہ نزول عن الحق کے طور پہ بھی، بیع کے طور پہ بھی، لیکن ایسی صورت کہ فائل تو ہے، جگہ کہاں ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو جگہ کی نشاندہی ہی نہیں ہے کہ جگہ ہے کدھر، قرآن دادی ہوگی، نکلے گی، کون سے نکلے گی، کہاں نکلے گی، مالک کو اختیار ہوگا یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا دے، وہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا دے، سراسر فساد اور نزاع ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لوگ بعد میں بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے، ایسی صورت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے بیچنے کی۔ محمد علی بھائی کا ہے آخری سوال ہے ہمارے سلسلے کا، اس کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جانور ذبح کیے بغیر اس کی رقم صدقہ کر دی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے اور اس سے فرض ادا ہو جائے گا، واجب قربانی کا ادا ہو جائے گا؟ جو قربانی کا واجب ہے، اگر تو وہ اس واجب کو ادا کرنے کی جگہ اس کی رقم کو صدقہ کر دے تو اس کا واجب تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہے قربانی، اور قربانی کا مطلب ہوتا ہے جانور کا خون بہانا اللہ کے نام پر، لہٰذا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، قربانی کر دیں، اس کے بعد یہ سارا بکرا چھترا جو بھی ہے نا یہ اٹھا کے غریب کو دے دے، وہ کھائے یا بیچے، وہ جو مرضی کر لے۔ تو لہذا اپنا واجب جو ہے اس کو پہلے ادا کرے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا، تو قربانی کا باقاعدہ طریقہ بیان کیا۔ غریب کی مدد کرنی ہے تو یا تو ویسے کر دیں، اور یا یہ ذبح کریں اور پھر اس کو دے دیں، یا جانور خرید کے زندہ دے دیں اس کو، اور لیکن اس کو بول دیں کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح اس سے کروائیں بھی، اور اپنی ملک میں رکھ کے کروائیں، لیکن وہ پیچیدہ صورت ہو جائے گی۔ آسان یہی ہے کہ ذبح خود کریں، اب اس کے بعد بے عینی ہی اٹھا کے بھلے
کسی غریب کو دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔